وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری، اب یہاں پہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ان اللہ اشتری، اللہ کہتے ہیں میں خریدار ہوں، اللہ کہتے ہیں میں خریدار ہوں۔ اچھا جی اب بیچنے والا کون ہے؟ فرمایا من المؤمنین، ایمان والے۔ اب وہ خریدار اللہ کی ذات ہو گئی، بیچنے والے ایمان والے ہو گئے۔ اب وہ کس چیز کو بیچ رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انفسہم و اموالہم، اپنی جان کو بھی بیچ رہے ہیں، اپنے مال کا بھی سودا اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ قیمت کیا ڈالے گا یا اللہ؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کے لیے بے شک جنت ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، چار چیزیں، اللہ خریدار، مومن بیچنے والے کو کیا چیز بیچ رہے ہیں؟ اپنی جان اور اپنے مال کا سودا، اور قیمت کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ اب فرمایا وہ کیسے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جس وقت تم میدان جہاد میں نکلو گے لڑنے کے لیے اللہ کے رستے میں، یا شہادت ہے یا غازی ہو، اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، تو وعدہ تو کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی میرے پاس تحریر ہو، کوئی پروف ہونا چاہیے، لوگ بھی یقین کرے، میرا بھی یقین بڑھے۔ تو اللہ کہتے ہیں وعدن علیہ، میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جنت کا، تم اس چیز کا سودا مجھ سے کر کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، یا اللہ کوئی دستاویز ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ میں نے لکھا تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، میں 3 آسمانی کتابوں میں تحریر تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، تم اپنی جان اور مال کا سودا کرو، جنت میں تمہارے مقدر میں کر دوں گا۔ لیکن یہ 4 چیزیں ہیں جس کا تم اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَوْفَى، بندے میری بات کے اوپر یقین کر، میرے وعدے کے اوپر یقین کر، تو دیکھ تو صحیح، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو نبھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کے ساتھ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ 4 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ مومن اس بات کی نیت اور ارادہ رکھے کہ یا اللہ جس طرح میں زبان سے گواہی دیتا ہوں نا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کسی کے بس کی کوئی بات نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حالات کو بدلنے والا نہیں ہے، یا اللہ میں اپنے عمل کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر کے بھی اس چیز کی کیا کرنے والا ہوں؟ گواہی دینے والا ہوں۔ تو شہادت اونچا رتبہ ہے، شہادت اونچا منصب ہے۔ ہاں جی قربان، ایک موت شہادت کی ہو اور پھر اگر وہ اور ایسی کیفیت کے اندر آ جائے، ہاں جی ایسی کیفیت جو اللہ کو محبوب ہو، تو یہ سمجھے سونے کے اوپر سہاگا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت مصلی رسول کے اوپر، شہادت عظیم ہے، لیکن یہ اور عظیم سعادت ہو گئی کہ جب مصلی رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ حضرت عثمان کی شہادت عظیم موت ہے، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے تو یہ اور عظیم بن جاتی ہے۔ حضرت علی کی شہادت عظیم موت ہے، لیکن جب یہ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے شخص کے اوپر آئے تو یہ اور عظیم بن جاتی ہے۔ ہاں جی شہادت عظیم موت ہے، لیکن جب کربلا کے میدان میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے آئے تو یہ پھر موت اور یہ شہادت اور عظیم بن جاتی ہے۔ یہ حالات تو دیکھیں، کیفیت تو دیکھیں، جس حالت میں انسان دنیا سے جائے گا اسی حال کے اندر ہاں جی میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی کوئی نماز پڑھاتے ہوئے اٹھایا جائے گا، کوئی قرآن پڑھاتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی قربان، حضرت حسین کو قیامت کے روز بھی سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی اور وہ تلوار رکھتے ہوئے ہاں جی کہیں گے کہ میدان محشر والوں، ہر ایک نے رب سے سجدہ کیا ہے، ہر ایک نے رب سے سودا کیا ہے، میں نے سودا اپنے رب کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ہے، میں نے سودا اپنے رب سے سجدے کی حالت میں کیا ہے۔ کوئی کہے گا میں نے مال لٹا دیا، کوئی کہے گا میں نے اللہ کے رستے میں اپنی جان کو لٹا دیا۔ واہ حسین تیرے مقدر، تو کل قیامت کے روز ان الفاظ کو کہے گا، یا اللہ میں نے مال بھی لٹایا، جان بھی لٹائی، حتیٰ کہ میں نے اپنا سارا خاندان لٹا
ٹھکرا دیا ہے، کس کی خاطر؟ تیری رضا کی خاطر۔ تو یہ مقدر حضرت حسین کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو شہادت عظیم موت ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے اپنے تن من دن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حالات کو نہیں دیکھا، موسموں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا ہے یہ شہادت مل رہی ہے، میدان میں کود پڑے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اسود کہتے ہیں ان کی کالی رنگت کی وجہ سے ایک لقب پڑ گیا تھا، سیاہ رنگ ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان کو سعد اسود کہا جاتا تھا۔ اب سیاہ رنگت کی وجہ سے کو رشتہ دینے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب کی بیٹی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سعد اسود کا جو رشتہ ہے وہ میں آپ کی بیٹی سے کرانا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ یہ دیکھو تو صحیح، اللہ کے پیغمبر کا پیغام آیا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اب عمر بن وہب کی بیٹی کے ساتھ جس وقت نکاح کا معاملہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اسود شادی کے لیے کچھ تیاری ہی کر لے، کچھ ساز و سامان خرید لے، کوئی ہدیہ خرید لے۔ تو آپ بازار میں جا رہے ہیں، ہاں جی، اسی بات کی خوشی کے ساتھ کہ نکاح تو ہو گیا، اب میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی خریداری کر لوں۔ اچانک کانوں میں اللہ کے پیغمبر کی آواز پڑتی ہے کہ جنت کے شاہ سواروں، میدان جہاد میں کود پڑو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اب سعد اسود انہی پیسوں کے ساتھ جو کہ شادی کی خریداری کر رہے ہیں، ان اپنے ارادوں کو پس پشت ڈال دیا، اس سے خریدنے ہیں، تلوار خرید رہے ہیں، سواری خرید رہے ہیں، سوار ہو کے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے لڑتے بالآخر جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ڈھونڈا، تلاش کیا، جہاں پہ حضرت سعد اسود کی لاش پڑی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے اور آپ نے ان کا چہرہ سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو موت بھی آئے تو تب بھی نبی کی گود حاصل ہو جائے، جن کو تب بھی یہ مقام حاصل ہو جائے۔ تو آپ رو رہے تھے اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سعد اسود کا نکاح اللہ نے جنت کی حور سے کر دیا ہے اور اس کو اس سے بہترین زندگی عطا کر دی ہے۔ تو دیکھو شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والا کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں، اللہ کے پاس۔ بل احیاء عند ربہم، کبھی اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے تمہارے سمجھ میں آنے والی زندگی نہیں ہے، ہاں جی، تمہارے وہم و گمان کے اندر وہ سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند رب، وہ میرے پاس زندہ ہے، ہم ان کو طرح طرح کی روزی سے نواز رہے ہیں، ہم ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ ہاں جی، تو شہادت کا رتبہ پانے والا کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، رب کے ہاں رتبے پانے والا، وہ رب کے ہاں مرتبے پانے والا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا ان شہادتوں کے اوپر حوصلہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک اور بھاگے ہوئے آ رہی تھی اور کسی نے کہا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی میں اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خیریت دریافت کرنے جا رہی ہوں۔ کسی نے کہا ان کی خیریت کو معلوم کرنے جا رہی ہے، اس غزوے کے اندر تیرے باپ کی شہادت ہو گئی۔ کہا کوئی پرواہ نہیں۔ آگے پہنچتی ہیں، پھر خبر ملتی ہے کہ تیرے سر کا تاج، تیرا خاوند بھی اس شہادت پا گیا اس غزوے کے اندر۔ کہا کوئی پرواہ نہیں۔ کہیں باپ کی خبر ملتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کہیں خاوند کی شہادت کی خبر ملتی ہے، کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں۔ کہیں بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، قسم بخدا پیغمبر کو دیکھ لوں گی سارے غم مٹ جائیں گے۔ تو یہ ان کے اندر حوصلہ تھا۔ عورت صنف نازک ہوتی ہے لیکن ان کو پتا تھا اس شہادت کے پیچھے رتبہ کتنا زیادہ ہے، اس شہادت کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح حضرت حنسہ کی آپ مثال لے لیجئے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قادسیہ کی جنگ ہوئی تو حضرت حنسہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں، قربان گئے۔ اتنا حوصلہ ہے ان لوگوں کا، ان صحابیات کا اتنا اعلیٰ درجے کا پیمانے کا ایمان ہے کہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا میں نے تمہارے نسب کو کوئی ایسا عیب دار نہیں کیا، ہاں جی، میں نے تمہاری تربیت کی ہے،
میں نے اپنی مرضی سے ایمان قبول کیا ہے، تم نے بھی اپنی مرضی سے ایمان کو قبول کیا ہے، لیکن میری ایک تمنا اور ایک آرزو ہے کہ جس وقت کل کو جنگ اور لڑائی دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے پورے عروج کو پہنچے تو تم اپنے ماں کی تمنا کو اشعار کے اندر پڑھتے ہوئے میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے ساتھ جپٹ پڑنا، مقابلے کے اندر ڈٹ جانا۔ ہاں جی، یاد رکھنا کوئی خبر یہ نہ آئے کہ خنسا کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا تو پیچھے تیر لگا ہے۔ اگر کسی کی پشت کے اوپر تیر لگا ہو تو یاد رکھنا ماں کی ممتا تمہیں کہہ رہی ہے کہ جو میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ دیکھیں کیسا ایمان صحابیہ کا۔ اب خبر کل ملتی ہے، اگلے دن لڑائی ہوتی ہے، بیٹے ہاں جی اس جنگ کے میدان کے اندر کود پڑتے ہیں، خبر آتی ہے ایک بیٹا شہید ہو گیا، پھر خبر ملتی ہے دوسرا بیٹا، پھر خبر ملتی ہے تیسرا بیٹا، پھر خبر ملتی ہے چوتھا بیٹا۔ چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملے تو حضرت حنسا کیا کرتی ہیں؟ مسلح بچھاتی ہیں اور سر سجدے کے اندر رکھ کے کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں بھی شہداء کی ممتاؤں میں سے کل قیامت کے روز اٹھائی جاؤں گی۔ اگر حضرت حنسا کا یہ ایمان ہے، صرف اپنے ایمان کے جذبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیے گا، اگر حنسا صحابیہ ہے، نبی کی لخت جگر نہیں ہے، صحابیہ ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون نہیں، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ واقع کربلا کا ہونا یہ ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن قسم بخدا میرا ایمان اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ کہتی ہے اگر یہی جگہ کے اوپر حضرت فاطمہ ہوتی تو قسم بخدا وہ بھی حضرت حسن و حسین کی شہادت کو سن کے سجدہ ریز ہو جاتی کہ شکر ہے میرے بیٹوں نے اپنے نانا کی تمنا کو بھی پورا کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی لاج رکھ لی ہے۔ یہ جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے نا، اس قسم کی مایوسی دکھائی جاتی ہے، اہل بیت ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ کیوں لوگوں کو اس قسم کا ایک رول دکھاتے ہو کہ معاذ اللہ مایوسی ہو، جہاں پہ اس قسم کا معاملہ ہو، جہاں پہ گریبان کو چاک کیا جائے، نبی کی بیٹی ہو، نبی کے ہاں پرورش پانے والی ہو، اس کے رگوں کے اندر نبی کا خون ہو، اور پھر وہ کوئی ایسا کام کریں جو نبی کے فرمان کے ساتھ ٹکرائے، وہ نہیں کر سکتے ایسا۔ میرا ایمان ہے بھئی، کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہماری ایک ذات، کہاں ان کی نسبت نبی کے ساتھ، کہاں نبی کے در والے، کہاں نبی کے گھر والے جن کی رگوں کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہو، جہاں پہ نبی نے تربیت کی ہو، وہ ایسے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرنا یہ مایوس کن رستہ ہے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ان کی شہادت کو بیان کیا جائے کہ ہر مومن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں بھی حسین کی طرح کٹ سکتا ہوں پر اللہ کے دین کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ جو رخسار پیٹے، جو گریبان پھاڑے غم کے اندر، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور تم نام ان ہستیوں کا لے کے اور محبت اپنی جتلاؤ، یہ سراسر ظلم ہے، یہ ان ہستیوں کے ساتھ تمسخر ہے، وہ ایسی ہستیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بات آ رہی تھی شہادت کی۔ شہادت ایک عظیم موت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، یہ شہادت اتنی عظیم موت ہے، یا اللہ میں بھی تیرے رستے کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ کون تمنا کر رہا ہے؟ آقے دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کو منحوس چیز نہیں، یہ عظیم موت ہے جس کی تمنا اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ شہادت کا رتبہ پانے والا جس وقت شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو زخموں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو زخموں کا احساس نہیں ہوتا۔ الا کتنا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا تمہیں چیونٹی کے کاٹنے کے برابر ہوتا ہے نا، اتنا ان کو احساس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ فرمایا جس وقت شہادت کی موت لینے والا میدان میں جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان سارے حجاب ہٹا دیتا ہے، اور وہ رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ
رب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر جب اگر یہی حسن یوسف کو دیکھنے والی جب یوسف کو دیکھیں تو ان کو زخموں کا احساس نہیں ہوتا، تو جو رب کو دیکھنے والے ہوں، جو یوسف کے مصور کو دیکھنے والے ہوں، ہاں جی، جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں، پھر ان کو بھی زخموں کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جی، قطرہ زمین پہ گرا، گناہ معاف، رب کا دیدار، جنت ان کے لیے منتظر ہوتی ہے۔ تو یہ شہادت عظیم موت ہے، ہر مومن کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا تھا نا جہاد دہشت گردی ہے، اب لوگ مار رہے ہیں، جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد امن کا پیغام ہے۔ ہاں جی، آج جو پورا کفر کانپ رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ کیا یار اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دفاع کرنا یہ دہشت تو وہ جو حملہ کرے اور جو اپنا دفاع کرے وہ دہشت نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے اپنی جان کو بچانا، تحفظ کرنا۔ اس کو اسلام نے کہا ہے کہ اپنا دفاع کرو، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ہاں جی، تشدد کرتا ہے، اس کی تم فریاد رسی کو پہنچو، اس کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لیں اپنے پڑوس ملک کے اندر 20 سال سب کچھ ظلم برداشت کرنے کے بعد آج بھی فاتح وہی بنے ہیں جنہوں نے جہاد کو اپنا زیور بنایا ہے، جنہوں نے جہاد کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، جنہوں نے نبی کی سنت کو قائم رکھا ہے۔ قسم بخدا پورا کفر کانپ رہا ہے، وہ طالبان کے نام سے نہیں، اس نظام سے کانپ رہے ہیں کہ یہ آ گئے تو اسلامی نظام قائم ہوگا، یہ آگے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں، لیکن طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کو اس بات کے بارے میں پیش گوئی کر دوں، یہ جو دو سرزمینیں ہیں نا، ایک افغانستان اور پاکستان، یہ دو سرزمینیں اسلام کے عروج کے، سورج کے طلوع ہونے کی یہ سرزمینیں بنیں گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے علاقوں کے اوپر جو کافرانہ ایک تعصب ہے جہاں پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ کشمیر کی وادی ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، قسم باخدا وہ دن بہت قریب ہیں کہ جہاں پہ یہ آبادیاں بھی آزاد ہوں گی اور بیت المقدس کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہوں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، لیکن اپنے ایمانی جذبے کو بڑھائیے اور شوق رکھیے اس بات کا کہ یا اللہ تیرے دین کی سر بلندی کی خاطر میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ ہماری نیت اپنے عروج کو پہنچے گی تو اس کا نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ رب جانے، اس کے نتائج جانے، لیکن ہمیں اپنی نیت کو اس چیز کے اوپر لانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔